وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرے نمبر پر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ شاعر سے ولی کئی جو پڑے ہیں، اب ماں پر جو ہے بہت شعر پڑتا ہے، کیا ہے؟ اس لیے کہ ماں پر جو ہے وہ گاندھی جی، مودی جی بہت جلدی آتا ہے۔ انسان کا دل ماں کے نام سے اتنا نرم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ چلا کے شاعر ماں کا لفظ بولتا ہے تو سب کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور دل میں سے پیسہ نکل کے ترنت آ جاتا ہے۔ سمجھیے اس کو، حمد پڑھتا ہے تو فائدہ نہیں دیتا، اور ایک کہے گا شاعر کہ دیکھیے ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اس پر ایک شعر ترنت پائے برسنے لگتا ہے۔ ماں کی اہمیت وہاں بھی، چاہے وہ جس نیت اور جس مقصد سے پڑھ رہا ہے، لیکن صرف نام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان قربانی اس ماں کے نام پر دے دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ ماں باپ جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے اور جس کے نام سے ہم سب کچھ کرتے ہیں، کیا حال ہوگا جب ایک نوجوان بیٹا، ایک جوان بیٹا اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالتا ہے، اس کے باتوں کا جواب ایسے طریقے سے دیتا ہے کہ انسان ایسا سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے دوستوں نے اپنے غیروں کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ سلوک ماں باپ سے جب بیٹا کرتا ہے، اس ماں باپ کا دل کتنا دکھتا ہے۔ اسی لیے سزا رکھی گئی ہے کہ اگر ماں باپ کے دل کو دکھاتے ہو اور اس بڑھاپے کی عمر میں اسے ستاتے ہو، جس نے 9 مہینہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے اپنے کندھے کا سہارا دیا، اپنے چھاتی کا خون تمہیں سینچا تمہارے بدن کے اندر، اب اس کے بڑھاپے کی عمر میں اس کے دل کو تم ٹھیس پہنچاتے ہو، تو تیرے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ جس دن جس رات ہمارا مغفرت کا دریا بہتا ہے، اس دن بھی تیری معافی نہیں ہے، تم بہت بڑا مجرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی ایک ہمارے قاری ارشاد صاحب پڑھ کے گئے ایک شعر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانے میں اویس قرنی موجود تھے، لیکن صرف اس وجہ سے نبی کا دیدار نہیں ہو سکا، صحابیت کا ٹھپا نہیں لگ سکا، صحابیت کا لقب نہیں مل سکا، صحابیت کا اعزاز نہیں مل سکا کہ ان کے ماں کے خدمت کے لیے ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تڑپتے مچلتے رہ گئے لیکن نبی کا دیدار نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات نے اس کی خبر دے دی۔ ہاں، جس ماں کے نام پر ہم پیسہ نکال کے دیتے ہیں، خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ ہم نے کیا بھی شعر پڑھا تھا، ریاکاری بہت بڑی ناگن ہے، یہ انسان کی زندگی بھر کے عمل کو ڈس کے ختم کر دیتی ہے۔ اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلا، ایک شخص آئے گا میرے جانے کے بعد، اس کا نام اویس ہوگا، اس کا خاندان قرن ہوگا، قرن۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو اس سے دعا کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ صحابی سے۔ سامنے صحابی بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، حضرت ابو بکر بیٹھے، حضرت علی، حضرت عثمان، کتنے صحابی بیٹھے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس سے تم دعا کرانا اگر ملاقات ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی کوئی دی، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، وہ بھی رخصت ہو گئے، حضرت عمر کا زمانہ آیا جن کی خلافت 12 سال ہے۔ ہر سال حضرت عمر مطاف کے اندر جہاں کعبہ کے چاروں طرف طواف کیا جاتا ہے حج کے دوران، ہر سال اعلان کرواتے تھے اس مجمع میں قرن کا کوئی شخص اویس ہے،
یا یمن کے جو حجاج ہوتے تھے اس سے بتاتے تھے کہ بھائی تمہارے اس قافلے کے اندر اویس کوئی ہے؟ ایک سال بعد نہیں ہے، دوسرے سال تیسرے سال کئی سال گزر گئے، ایک سال ایسا ہوا کہ اویس کرنی حج کو آئے، اور جب پتا چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ ایسے ہی ایک عام سے انسان تھے، اپنے پورے قافلے کا اونٹ لے کر کے مکہ کے وادی میں چرانے گئے تھے، کہا تم میں کوئی اویس ہے یمن کا؟ تمہارے قافلے میں کہا ہاں ہے آیا ہے، کہاں ہے؟ کہا اونٹ چرانے گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، دونوں نکلے ان کے تلاش میں، پہنچے ایک درخت کے پاس جہاں اونٹنیاں چل رہی تھیں، کھڑے ہو گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، آدمی کے آنے کا احساس ہو گیا تو نماز مختصر کرتے، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سلام دعا ہوا، حضرت عمر نے کہا کہ کیا نام ہے؟ کہا عبداللہ، کہا وہ نام بتاؤ جو تیری ماں نے رکھا تھا، کہا کیا بات ہے کیا بات ہے، آپ کو نام سے میرا کیا کام ہے؟ تب حضرت علی نے کہا کہ تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں، اس ٹائم میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ فوٹو سے پہچان نہیں تھے کہ مودی کون ہے افغانہ کون ہے، چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہا جس سے تم بات کر رہے ہو یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب۔ بس کانپ گئے، کہا حضور معاف کیجیے، ہم نے پہچانا نہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلیے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جب کہا ہوگا اس کو دعا کیجیے تو اور کب کبھی آ گئی، کہا حضور صحابی رسول آپ ہیں، امیر المومنین آپ ہیں، حاکم وقت آپ ہیں، داماد رسول آپ ہیں، چچا زاد بھائی نبی کے آپ ہیں، ہم تو صحابی بھی نہیں ہیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں نبی کو، ہم آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے، آپ کے بارے میں بشارت دے دی گئی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک شخص آئے گا قرن سے جو ایسے صفت کا ہوگا جب وہ آ جائے تو اس سے دعا کرانا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو دعا کرے گا وہ کبھی رد نہیں ہوگی، یہ گارنٹی لکھ دیا، وہ جو دعا کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اسے کیسے ملے گا؟ کہا اس لیے کہ اس نے تمام چیزوں کو قربان کر دیا ماں کی خدمت کے لیے۔ صرف ایک وجہ، جس ماں کو ہم گالی دینے سے نہیں چھوٹتے ہیں۔ یاد رکھیے نوجوانوں، اپنے پیسے کے نشے میں، اپنے جوانی کے نشے میں، اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے خوبصورت بیوی کے نشے میں جو معاشرے میں ہو رہا ہو بتا رہا، اپنے ماں باپ کو کبھی ایسا مت ستاؤ کہ اس کے دل سے آگ لگ جائے اور تیرا سارا کرا کرایا دین سے لے کے دنیا تک اجڑ جائے۔ آج بھرا برباد ہے اس لیے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، لاکھ کماتے برکتیں نہیں ہوتی، اپنے بیوی کو ترجیح دیتے ہیں ماں باپ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی کو لاٹھی سے لٹکا کے رہو، نہیں، اس کے حقوق پورے ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ ماں کے عزت کا، ماں کے احترام کا، ماں کے حقوق کا پورا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ اس کا دل دکھ جائے۔ اس لیے یہ واقعہ یاد رکھیے کہ صحابیت چھوڑنے کے باوجود بھی ماں کی خدمت وہ چیز ہے کہ انسان کے دعا کے قبولیت کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ اگر ماں اس کی راضی ہے، باپ اس کا راضی ہے، یعنی والدین اس کے راضی ہے، تو وہ جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اتنی بڑی چیز ہمیں گھر میں مل رہی ہے جس کو ہم باہر جا کے کھوجتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گودی میں لڑکا نگر دیگر شور۔ ہمارا سارا سود یہاں موجود
اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، رات وہ راتوں میں سے ایک رات ہے، جیسے شب قدر کی رات معافی کی رات ہے، عام اعلان ہوتا ہے۔ تو میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُغْفَرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، وَيُمْلِعُ لِلْكَافِرِينَ، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں ماننے والے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو سازی کرنے والے مشرکین ہیں، اسے اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹ اور مہلت دے دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دو لوگ آپس میں کینہ رکھتے ہیں، جو آپس میں بھید بھاؤ رکھتے ہیں، جو آپس میں من مٹاؤ رکھتے ہیں، جو آپس میں قدورت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی معافی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بعض لوگ وہ ہیں جن کو ان مبارک راتوں میں بھی معافی نہیں ملتی، ان مبارک راتوں میں بھی معافی نہیں ملتی۔ یاد رکھیے کہ یا تو ان میں سے بنیے جن کی مغفرت مل جاتی ہے، دوسرے قسم میں سے مت بنیے۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اس کی مغفرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان کے اندر داخل نہ ہو جائے، اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ مومنین کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ تیسرے اشخاص میں وہ تمام لوگ ہیں بڑے بڑے گناہ والے جس کے اندر یہ صفت ہے اور اس صفت پر وہ قائم ہے، اگر اس نے اس رات توبہ نہیں کی تو اس رات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ احادیث کریمہ میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے نام آئے ہیں گناہوں کے، ایسا کرنے والا، ایسا کرنے والا، ایسا کرنے والا۔ تقریباً 14 گروپ کے آدمی ایسے ہیں، کتنے؟ 14 گروپ کے آدمی ایسے ہیں جن کی ان راتوں کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے آج، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے آج۔ وہ چند صفات ہیں، وہ چند بڑے بڑے گناہ ہیں، 14 ہیں، ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے جو عام ہے لوگوں کے درمیان اسے ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ جن کے دلوں میں کینہ ہے، جن کے دلوں میں حسد ہے۔ کیسا کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کہتے کس کو؟ ہم سے آپ سے کوئی بات ہو گئی، ہم سے آپ سے کوئی معاملہ ہو گیا، آپ کے حق میں ہم نے کوئی ناگفتہ بات بول دیا، کوئی حق تلفی ہو گئی اور آپ ہم سے ناراض ہو گئے، آپ ہم سے جھگڑ گئے، ہم ایک دوسرے سے متبھید ہو گیا اور اس کی بات ہم نے دل میں بٹھا رکھی ہے کہ جیسے موقع ملے گا رمضانیہ کو رگڑ دینا، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اس سے آپ کے دل میں قدورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ قدورت جس دل میں ہوگا اللہ جنت میں کبھی اس کو داخل نہیں کرے۔ یاد رکھیں، چاہے آپ حاجی صاحب ہو جائے، چاہے آپ قاضی صاحب ہو جائے، نمازی صاحب ہو جائے، روزہ والے ہو جائے، سارے بھلائیاں کرنے والے ہو جائے، لیکن اگر دل میں کسی کی قدورت رکھی ہے، کسی کے لیے کینہ رکھا ہے، کسی کے لیے حسد رکھا ہے، تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کی دھلائی اور صفائی نہیں ہو جاتی۔ دنیا میں اگر صفائی کر لیے تو آسان ہے کہ معافی مانگے، صفائی ہو گئی، اور یہاں صاف نہیں ہوا تو جنت میں جانے سے پہلے صفائی ہوگی کیسے؟ تار والا لوہا کا فرش ہوگا نا، اس سے رگڑ کے صاف ہوگا۔
جہنم کے ایندھن میں ڈال کر تپا کر کے صاف کیا جائے گا، لیکن اس صفت کے ساتھ جنت نہیں جا سکتے جب تک دھلائی نہیں ہوگی۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کیا ہو یہ کڑی دن چلیے لے لینا، کڑی دن چلیے لے لینا، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ جملہ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہے جہنم کے تپش کا، جہنم کے عذاب کا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جہنم کے آگ کی جو تپش ہے، اگر جہنم کے زنجیر کا ایک کڑا، زنجیر ہوتی ہے نا ایک دوسرے میں پھنسی رہتی ہے، اس کا جو ایک حلقہ ہوتا ہے، ایک حلقہ زمین پر اتار دیا جائے تو پوری دنیا کا پہاڑ سرما کی طرح پانی میں بہنے لگے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا دن چلیے لگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلی صفت کینہ سے دل کو صاف کیجیے۔ باپ بیٹے کا کینہ ہو، بھائی بھائی کا کینہ ہو، معاشرے میں ایک دوسرے کا، پڑوسی کا، ساس بہو کا کینہ ہو۔ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، یاد رکھیے، کتنوں تسبیح کھٹکھٹا لیجیے، کتنوں تلاوت کر لیجیے، اگر یہ صفت رہے گی تو اس صفت کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری صفت، دوسری برائی، دوسرا کینسر جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ہے شراب نوشی، شراب پینے والا۔ ایسا انسان جو شراب کا عادی ہے، جو کسی طرح بھی نشہ کرتا ہے، چاہے شراب پیتا ہے، چاہے بھانگ کھاتا ہے، چاہے سٹا مارتا ہے، چاہے گاجا پیتا ہے، نشہ کے جتنے بھی اقسام ہیں سب دارو نشہ سے۔ اگر اس کی کسی کو عادت ہے تو اس کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم ایسے اس رات میں ہمارے لیے معافی کا اعلان نہیں۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی اپنے اس عمل سے تو اس کی بھی آج بخشائش ہے۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، اس چھوٹی سی زندگی میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ یہ چند گھنٹوں کے نشے اور سرور کے لیے جنت کی اس شراب کو اپنے اوپر حرام نہیں کرو جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا شراب طہورا، ایسی شراب جو پاکیزہ ہوگی، جو جنتیوں کو ملے گی۔ جو زبان دنیا میں حرام شراب سے سیراب ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی شراب اس زبان پر نہیں ڈالے گا۔ تیسرا گناہ، تیسری صفت جو عام معاشرے میں بیماری ہے، ایسا انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب بیٹا جوان ہوتا ہے اس کے پٹھے میں طاقت آ جاتی ہے، اس کا بدن جسم بھرا ہوا ہے، باڈی بلڈر ہے، ماں اور باپ ضعیفی کی حالت میں آ گئے ہیں، کمزوری کی حالت میں آ گئے ہیں، تو یہ بیٹا سمجھتا ہے ہم سے زیادہ عقلمند دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جس ماں باپ کے بارے میں آپ کے قرآن میں، ہمارے نبی نے، اللہ کی کتاب نے چیخ چیخ کر کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کر، کسی کو شریک مت کر، کسی کے سامنے متھا مت ٹکا، کسی کو قادر مطلق مت جان، کسی کو روزی دینے والا مت جان، کسی کو مشکل کشا مت جان، ایک ہی رب کی عبادت کر، وہی
ساری طاقت کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے، بر و بحر کا مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، شجر و حجر کا مالک ہے، سورج اور چاند کا مالک ہے۔ اس سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی پالنے والا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس کا یقین کر، اس کے علاوہ کسی کی عبادت رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہوں کو بابرکت بنایا، وقتوں کو بابرکت بنایا، دنوں کو فضیلت والا بنایا، راتوں کو فضیلت والا بنایا، لمحات کو فضیلت والا بنایا۔ کہ اے بندے، اگر تم سے کسی طرح کا کیا گناہ ہو جائے، کسی طرح کی لغزش ہو جائے تو گھبراؤ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تم نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کروانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کو بخشنے میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو معاف کرنے میں کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرا کس جذبے سے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، کس کثرت سے معافی مانگ رہا ہے، کس دھیان سے ہم سے اپنے خطا کے بارے میں بول رہا ہے۔ اے بندے، تم اگر میرے طرف ایک بارش پڑھ کے آؤ گے تو ہم ایک ہاتھ تم کو بڑھ کے آئیں گے، گنہگار بندوں سے۔ ایک ہاتھ بڑھ کے آؤ گے تو ہم ایک زرہ بڑھ کے آئیں گے۔ تم اگر چل کے آؤ گے تو ہم دوڑ کے آئیں گے۔ یہ جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ڈھارس دیا ہے، یہ دلاسا دیا ہے، یہ تسلی دیا ہے ان گنہگاروں کے لیے، ان معاشیت سے بھرے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے زندگیوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا، کہ وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ گھڑی آ رہی ہے، وہ گھڑی آتی ہے، وہ دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، وہ راتیں آتی ہیں، ان راتوں کے اندر، ان لمحات کے اندر اور ان وقتوں کے اندر ہم اپنے مولا سے ان گناہوں کی معافی مانگیں جو ہمارے اور مولا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انسان اتنا چالاک ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو انسانوں سے چھپ کر کرتا ہے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، لیکن اس کے عقل کی بدھی کہاں چلی جاتی ہے کہ ہم انسانوں سے تو چھپ رہے ہیں، جانوروں سے چھپ رہے ہیں، رشتہ داروں سے چھپ رہے ہیں اور سماج سے چھپ رہے ہیں، لیکن وہ مالک، وہ آقا، وہ رب، وہ اللہ جس کے کوئی پردہ نہیں ہے، جس کے نظر سے کوئی اوجھل نہیں ہے، جو سمندر کے تہوں میں دیکھتا ہے، جو کالی رات میں کالے بادل، کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے ریگنے کی آواز کی گڑگڑاہٹ کو سنتا ہے، چرچراہٹ کو سنتا ہے، ریگنے کی آواز کو سنتا ہے، جو انسان کے دلوں میں اٹھنے والے جذبات، انسانوں کے دلوں میں اٹھنے والے گناہوں کے مادہ، گناہوں کے سوچ کو، بھلائی کے سوچ کو سمجھ جاتا ہے، جذبات کو جذبات کا احساس کر لیتا ہے، اس مالک سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہے، کوئی آسمان میں جگہ نہیں ہے، زمین کے اندر، زمین کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں انسان اپنے مولا سے چھپ جائے۔ ہم انسان سے تو چھپ جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ جو چھپائے نہیں جا سکتے اللہ سے، ہم اسے کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ایک انسان سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے کمرے میں اگر ہم کھڑے ہوں، ایک بچہ دروازہ ایسے اگر ڈال دے دروازے پر کھٹکھٹا تو ہمارے کان فوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ بھی اگر گناہ کے
اس حالت میں ہمیں دیکھے تو ہمارا بدن کانپ جاتا ہے اور ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ اس مولا کے سامنے گناہ کرتے ہیں، کہاں چھپا پائیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے گناہوں کے لیے جو ہم ظاہری طور سے کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تریاق دیا ہے، زہر مہرہ دیا ہے، وہ ہے مغفرت، استغفار، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ انسان زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی حکم عدولی کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ان راتوں میں، جن راتوں کو فضیلت بخشی گئی ہے، جن راتوں کے اندر مغفرت کے دریا بہتے ہیں، جن راتوں کے اندر برکت کے نزول ہوتے ہیں، جن دنوں کے اندر اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، وہ تمام راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ ایسی راتیں بہت ساری ہیں جو گنہگار بندوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کے بہانے کھولتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جب خرچ کرنے میں کوئی شخص دریا دلی کا ثبوت دیتا ہے اور ہمیشہ خرچ کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے فیاضی کا دہانہ کھول دیا، خیرات کا دہانہ کھول دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت کا دہانہ کھولتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ 15 شعبان کی رات، جس رات میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر مغفرت کرتا ہے۔ ایک قبیلہ رہتا تھا بنو کلب، اس کی جو بکریاں تھیں اس کے بال گھڑیاں تھے، بہت زیادہ بال والی بکریاں۔ یہ مثال دے کر کے بتایا کہ جیسے بال بکریوں کے جسم پر بنو بکر کے بہت زیادہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات اپنے بندوں کو ایسا ہی معاف کرتا ہے، اتنی تعداد میں معاف کرتا ہے کہ آپ اس کے بال جیسے نہیں گر سکتے، مغفرت میں نہیں گر سکتے۔ اس رات میں ہم لوگ بیٹھے تھے، اصل تو یہ تھا کہ یہ رات تنہائی کی عبادت کی تھی، جس کو ہم نے اجتماعیت میں بدل دیا۔ چلے بات سننے کے لیے، فضیلت سمجھنے کے لیے اس مجلس کو رکھا گیا، تو اس بات کو سمجھیے اور سنیے اور اس پر عمل کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رات مغفرت کے لیے رکھا ہے، مغفرت مانگنے کے لیے رکھا ہے۔ اور جب مغفرت طلب کی جاتی ہے، کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے، کسی سے کچھ لیا جاتا ہے، تو جھک کر لیا جاتا ہے، مسکنت سے لیا جاتا ہے، اپنے چہرہ ڈھانپ کر کے لیا جاتا ہے، اکڑ کر کے نہیں لیا جاتا، ہلڑ بچا کے نہیں لیا جاتا، بدماشی اور شرارت کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا، باپ بن کر نہیں لیا جا سکتا، بیٹا بن کر لیا جا سکتا ہے۔ ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس جذبات سے معمور کیجیے، اپنے آپ کے اندر وہ صفت لائیے کہ ہمارا چہرہ مسکین والا ہو، ہمارا چہرہ ایسا ہو کہ جس سے ہمارا جرم ٹپکے، ایسا ہو ہمارا چہرہ کہ اس کے اندر ندامت چھلکے کہ ہم اپنے جرم پر نادم ہیں، ہم اپنے جرم کے اقراری ہیں، ہم اپنے گناہوں کے اقرار کرنے والے ہیں۔ مولا ہم اس رات کے اندر جو فضیلت والی رات ہے، ہم نے اپنی زندگی پتہ نہیں کہاں کا گزاری ہے، کن کن گناہوں میں مبتلا رہے ہیں جو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج یہ رات ہمیں مبارک ہوئی ہے کہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنے تیرے سامنے سر جھکائے ہیں، تیرے سامنے پیشانی رگڑ رہے ہیں۔ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس جذبہ سے، اس احساس سے اور اس ندامت کے ساتھ جب ایک بندہ اپنے مولا سے اس رات میں قریب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 70 ماؤں سے زیادہ
मग़फ़िरत कर देता है। अल्लाह तबारक तआला मग़फ़िरत के दरिया में उसे भी बहा देता है, उसे भी माफ़ी का परवाना मिलता है, उसे भी तौबा की तौफीक मिल जाती है, उसकी भी तौबा कबूल कर ली जाती है। फिर वो जब इंसान गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, उसे चाहिए कि अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करे।